اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ باقی زیادہ واک نہیں کرنی، کیونکہ جو مورے ہیں نا کمر کے وہ نہیں چلنے دیں گے آپ کو۔ 10 منٹ 15 منٹ بس، ہاں اتنا چلیں، اور آہستہ آہستہ چلیں۔ اس سے آہستہ آہستہ ایک تو آپ کا اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اسٹیمنا بہتر ہوگا نا آپ کا چلنے کا ٹائم بڑھتا جائے گا، سانس نہیں پھولے گا، یہ سب چیزیں تب بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اتنا بھی اپنے آپ کو نا بیمار بناؤ گے، تم یہ سمجھو کہ تمہیں 50 بیماریاں لگی ہیں، موروں کا ہی مسئلہ ہے، وہ جب ختم ہو جائے گا نا تو کوئی بیماری نہیں رہے گی آپ کو۔ نہ کسی کی باتوں میں آؤ، نہ اپنے آپ کو بیمار سمجھو، تم ایسے کچھ بھی بیمار نہیں، جوان بندے ہو یار، اگر فرض کیا ہو ہی گیا موروں کا مسئلہ، اس عمر میں ہونا نہیں چاہیے۔ چلو 70 80 سال میں 90 سال میں مورے خراب ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 20 22 سال 24 سال 25 سال 30 سال اس میں تو کوئی بھی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہو گئی ہے تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سب یوں ختم ہوگا یوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہ دوائی ہوگی تو نہ بیماری ہوگی، لیکن غلط راستے پہ نہ لے کے جاؤ یار اپنے آپ کو، اپنی مرضیاں کم از کم نہ کرو، یا اور کسی دوستوں یاروں کی کزنوں کی مرضیاں بیچ میں نہ شامل کرو۔ جو بات ہے، میں جو بیٹھا ہوں مجھے بتاؤ نا کہ میں یہ چاہتا ہوں جی، میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، میرے سے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ کہیں سے آپ کو لگتا ہو کہ میں آپ کو کوئی غلط مشورہ دیتا ہوں یا دینا چاہتا ہوں، وہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پتہ ہے نا پہلے نمبر پہ تو وہ ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیں گے، ٹیسٹ کراؤ جی۔ ہاں، اچھا، کچھ میرا خیال ہے غلط سوچ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو یار، ایسے اور پھر وزن کیسے بڑھتا ہے؟ شکر کرو پیٹ فل ہو جاتا ہے، گاجریں نہ کھاؤ، گاجر ایک سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، وہ چھوٹی ہوتی لیکن پیٹ میں درد ڈالتی ہے نا، گاجر میں یہ پرابلم ہے۔ گاجر ویسے سبزی میں پکا لو، گاجر کا حلوہ بنا لو، وہ اور چیز ہے، ویسے گاجریں مت کھاؤ، ایک سے زیادہ گاجر نہیں کھانی چاہیے، یہ میں صحیح مشورہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اور چیزیں تھوڑی ہیں کھانے کے لیے، گاجر کے علاوہ سیب کھاؤ نا، کلو کھا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، امرود ہیں کلو کھا جاؤ، مالٹے ہیں درجن 2 درجن کھا جاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مالٹا بھی دیکھ لو کہ ایک مالٹا 1.5 پاؤ کا ہوتا ہے۔ اب تم کو جی میں نے 6 مالٹے کھائے تو اس سے اوپر نہیں کھانے ہوئے تھے، تو وہ صحیح ہے نا، 6 مالٹے کھانا ہی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 1.5 کلو کے مالٹے بن جاتے ہیں، تو 1.5 2 کلو ہمارے پیٹ کے اندر جب آتا ہے نا، یہاں تک ہوئے ہوتے ہیں ہم۔ ایک انسان کتنا کھانا کھاتا ہے یہ سوچو نا، جب ہم لوگ دعوتوں میں کھاتے ہیں نا تو وہ 2 کلو ہوتا ہے، پونے 2، یعنی جو صحیح پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، جو کہتا ہے یار میں نے آج صحیح اپنے پیٹ کو راضی کیا ہے کھانا کھا کے، یہ شادیوں میں جیسے ہوتا ہے، تو وہ پونے 2 کلو کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پونے 2 کلو کھانا ہوتا ہے۔ کوئی بہت تیر مارے گا 2 کلو، جس میں پیپسیاں یعنی جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، روٹی سالن چاول میٹھا، یہ مل ملا کے 2 کلو سے اوپر نہیں جاتا انسان۔ نارمل روٹین میں ہم جو کھاتے ہیں وہ کلو 1.25 کلو 1.5 کلو اتنا کھانا ہوتا ہے، میدا ہی اتنا ہے نا۔ اب یہ ویڑے کا میدا نہیں ہے جس میں 20 کلو چارہ آ جائے گا، ہمارا میدا اتنا سا ہوتا ہے، تو اس میں اتنا ہی کھانا تھا، جب بھر جاتا ہے پھر ہماری خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایک حد تک ہی رہ سکتے ہیں۔ اور زیادہ کھانے سے موٹاپے کا تعلق ہے، جب زیادہ کھائیں گے موٹاپا بھی بڑھے گا۔ کیا یہی ساری زندگی یہی آپ نے کرنا ہے یار، عام مارکیٹ کی چیزیں بند رہیں گی، شیور بند رہے گی، یہ کرنے کھانے کی زہر کھانا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے تو مارکیٹ کی چیزیں بند کی، باقی سب آپ کھا سکتے ہیں، دال آپ کھا سکتے ہو، چاول آپ کھا سکتے ہو، بریانیاں پلاؤ چھوٹا گوشت بڑا گوشت سبزیاں، اور پھر آپ کے فروٹس سب تو کھا سکتے ہو، میں نے تو کوئی چیز آپ کو منع نہیں کی۔ میں نے گندی چیزیں منع کی ہیں، گندے رستے پہ چلنے سے منع کی، وہ گندگی چھوڑ دو یار، بس
ساری زندگی آپ عام اچھا تیل استعمال کریں تو کوئی حرج ہے؟ یا یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں سرسوں استعمال کر لوں گا اچھا تیل، جب ٹھیک ہو جاؤں گا پھر گند میں گر جاؤں گا، پھر فائدہ، پھر دوبارہ خراب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ تو کیمیکل ہے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو اللہ نے نیچرل چیزیں بنائی ہیں قدرتی، ان پہ آؤ. مرغی کھانی ہے روز کھاؤ، دیسی کھاؤ گے، شیور پہ نہیں آئیں گے، میرا کیمیکل ہے. جب کیمیکل کھاؤ گے تو بیمار ہی ہوگے. جی جی، سوچ مشورے دیں گے نا. ہاں ہاں. خوراک صحیح کریں اپنی، بس تھکاوٹ ہے نا، ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں پائے کھایا کریں. آج کل بلکہ موسم ہے یخنی کا، لمبی ہڈیاں لیں، نلی والی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ان کی یخنی بنائیں. سب سے سستا نسخہ ہے. 300 روپے کی ہڈیاں ملیں گی بھائی جی، اس میں 3 کلو یخنی بن جائے گی. 1 کپ صبح 1 شام. یہ سردیاں پئیں نا، اس کے بعد دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کا گودا بھی کھا جائیں، لمبی ہڈیوں میں گودا بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی روٹی کے ساتھ کھا جائیں. یخنی 1 پیالی صبح پینی ہے، 1 پیالی شام پینی. اور کوئی مسئلہ تو آپ کو نہیں ہے نا ویسے، بلڈ پریشر وغیرہ تو کھاؤ نا یار، پائے شائے کھایا کرو. کلیجی کھائیں. ٹھیک ہے، کلیجی کا گوشت کھائے، بڑی کلیجی جو ہوتی ہے اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے، اس کا تعلق وٹامن ڈی کے ساتھ ہے. ایسے ہی پھر ہم لوگ خراب ہوتے ہیں نا، پھر ایسا ایسا مروں کا مسئلہ ہو جائے گا. جلدی تھکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کمزور ہیں. یعنی جو کام ہم کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے، اب ہم تھک جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں نا. وہ کمزور اس وجہ سے ہے کہ ہماری خوراک نہیں ٹھیک. گندم سے لے کے دالوں تک سب 2 نمبر کام ہے. ٹھیک ہے، گندم ساری یوریا کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، وہ یوریا والی خوراک جب ہم کھاتے ہیں نا، وہ شیور ہی ہوتی ہے. شیور کس بات پہ 35 دن میں بڑی ہو جاتی ہے؟ یوریا کی بیس پہ بڑی ہوتی ہے. گندم میں بھی یوریا ہی ڈالا جاتا ہے، سبزیوں میں بھی یوریا ہی ڈالا جاتا ہے زمین میں، تو وہ چوس کے یوریا کو بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، خوراک خالص کرنے کی کوشش کریں. ہاں، ایڑیاں کب درد کریں گے؟ جب اوپر وزن زیادہ پڑے گا. اگر آپ موٹے ہیں تو موٹاپے کی وجہ ہے، لیکن اگر موٹے نہیں ہیں پھر بھی ایڑیوں میں درد ہو رہا ہے تو مطلب ہے کمزور زیادہ ہے. کمزوری کی وجہ سے پھر ہڈیاں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کا نارمل ویٹ بھی برداشت نہیں کر رہی. ایک ہوتا ہے بندہ موٹا ہوتا ہے، اس کا ویٹ نہیں برداشت کر رہی، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. ایک ہوتا ہے بندہ بھی پتلا یار درمیانہ سا ہے، تو اس کا بھی ویٹ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو ہڈی کمزور ہے نا. سارا زور پیروں پہ ہی ہوتا ہے نا، اور ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں.